إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اب رمضان کے مہینے کی آمد ہے. آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جب رمضان کا یہ مہینہ قریب آتا ہے تو اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے سب رمضان کے اس مہینے کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں. لوگوں کی تیاریوں کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے کی تیاری ہر کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے کرتا ضرور ہے. جو تاجر لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں، اس کو ترقی دے سکتے ہیں، اور اس مہینے میں ان کی آمدنی کے ذرائع بڑھ سکتے ہیں یا کچھ چند پیسے کما سکتے ہیں. وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس مہینے کی تیاری محض عبادت کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. آج کے اس خطبے میں خاص طریقے سے یہی دو قسمیں لوگوں کی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو وہ دل محسوس کر رہ جاتے ہیں. ان کے چہروں پر رونق ہونے کے بجائے ایک طرح کی مردنی چھا جاتی ہے. وہ دل محسوستے ہیں کہ کیا پھر آ گیا یہ مہینہ، پھر روزہ رہنا پڑے گا، پھر جو ہے راتوں کو جاگنا پڑے گا. ایک طرح کا جو ہے ان کے دل میں ایک طرح کی اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کیا پھر آ گیا. اس کو یوں سمجھنا ہو تو رمضان کے اس مہینے کو لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی معزز قسم کا مہمان ہے. جب مہمان گھر میں آتا ہے، کسی کے گھر میں جب کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں مہمان کے آنے کے وقت. بعض لوگ جب مہمان آتا ہے تو کیا آ گئے، کتنے دن رہیں گے،
ان کے دل میں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے۔ مہمان کی آمد سے خوشی نہیں بلکہ مہمان کی آمد سے ایک تکلیف کا احساس ہوتا، بے چینی کا جو۔ تو ایسے ہی رمضان کی آمد پر بھی بعض لوگوں کے یہ احساس ہوتا ہے، ان کا ایک شعور ہوتا ہے، ایک فیلنگ ان کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہیں۔ دوسری قسم، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں مہمان کو دیکھ کر کے کہ مہمان نوازی کا ایک موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں مہمان بھیج دیا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ مہمانوں کی آمد پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے اور وہ مہمان بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی جو ہے پیارا ہے، تو ایسے مہمان کے استقبال اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے گھر کی صفائی سے لے کر کے کھانوں کی ترتیب اور دوسری تمام چیزوں کی ترتیب یہ لوگ پہلے ہی سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک منصوبہ ہوتا ہے، گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں سب لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں اور اپنے حصے کا جو کام ہوتا ہے، جو ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک شکل مہمانوں کی آمد کی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ بہت سے ہمارے مومن بھائی، مسلمان بھائی، ہماری بہنیں جب رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تو ان کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابھی صرف آنے کا نام سنتے ہیں تو سن کر کے ہی ایک خوشی کا اظہار، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ میں سے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یہ سن کر کے کہ بس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت قریب ہے، ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ یہ رمضان کی آمد کی خبر سن کر کے دل کو جو خوشی مل رہی ہے میرے بھائیو، یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی یہ حرارت ابھی بھی ہمارے دلوں میں باقی ہے، اس کا ایک ثبوت ہے، ایک پروف ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی آمد سن کر کے خوشی کا احساس ہو رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ جس کی آمد ہے، جو ایک بڑا معزز جو ہے مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے اور پہلے ہی سے اعلان کر کے آتا ہے، اور یہ اعلان بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے سے فکس نہیں رہتا ہے، یعنی کس تاریخ کو جو ہے رمضان یہ شروع ہو جائے گا، اگر آج بھی کہیں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ کس تاریخ سے، کس دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے۔ بالکل عین ٹائم پر جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے شروعات ہوتی ہے، لیکن چاند 29 کو نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا۔ جو لوگ حساب وغیرہ جو اس طرح کے اس چیزوں کے ماہر ہیں وہ ایک اندازہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن چاند کے تعلق سے جب چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنے کی بات کہی گئی تو چاند کس دن نظر آ جائے گا یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، ایک اندازے کے مطابق لوگ بات کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے میرے بھائی۔ اگر دلوں میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے دل میں، ایمان ہے دل میں، ایمان کی حرارت ہے دل میں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مہمان آ رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مہمان آ رہا ہے اور بہت جلد آ جائے گا،
تو ہم اس کی تیاری، اس کا استقبال کیسے کریں؟ ان جو ہے دنوں میں اس کے تعلق سے بہت سارے بیانات لوگوں کے آتے رہتے ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان کی آمد ہوتی ہے تو یقیناً آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو جغرافیہ ہے اس کو صحیح کر لیں۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کے گھر کی ترتیب اور ہر چیز کا جو بھی ارینج کرنا رہتا ہے، آپ میں سے ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو صحیح کر لیں۔ صفائی، مہمان آئے تو تھوڑا سا صاف ستھرا گھر ہو تو مہمان کو اچھا لگے گا۔ مہمان آیا اور کہیں بکھری ہوئی چیزیں دیکھا تو مہمان پر جو اثر ہوتا ہے، امپریشن جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، وہ اچھا جو ہے امپریشن نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے گھر کی صفائی کا ایک اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں رمضان کے اس مہینے کے تعلق سے، تو رمضان کا یہ مہینہ میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں ہماری جو چہار دیواریاں ہیں ان چہار دیواریوں میں نہیں آتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ صحیح معنی میں ہمارے دلوں پہ اترتا ہے، دلوں میں آتا ہے۔ دل میں وہ جگہ ہونی چاہیے۔ اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے دل میں جگہ چاہیے، گھر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے۔ اور دل اگر ہم نے صاف ستھرا کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ مہمان ہمارے دل میں آ کر کے ایسا بسے گا کہ واقعی معنی میں اس مہمان سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صحیح طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھائے، صحیح معنی میں فائدہ اٹھائے، تو اسے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ دل کی یہ نگری، دل کا یہ مکان، دل کی یہ جگہ جو اس مہینے کے لیے ہے، اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا۔ تطہیر القلوب عربی میں کہ تزکیۃ النفس کہتے ہیں۔ دلوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، اس کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ دل میں ہم نے اگر کچھ اور چیزوں کو بسا رکھا ہے تو یاد رکھیے گا اس مہمان کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ مہمان کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں جو کچھ بھی کچڑا ہے، یہاں جو بھی میل کچیل ہے یا جو غلط چیزیں آ کر کے دل میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کو دل سے باہر کیا جائے۔ اور دل کی صفائی کے لیے سب سے اہم چیز جس سے انسان اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ، استغفار، ہم یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اللہ کے فرشتے تشریف لاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے تھے، اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ صحابہ کو یہ پوچھنا پڑتا تھا میرے بھائیوں کہ اے اللہ کے رسول، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور اس اعلان کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت سے توبہ، اتنی کثرت سے استغفار، بار بار آپ کی زبان سے وہی نکلتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دل کی صفائی ہے۔
کہ اس کے ذریعے سے یہ دل صاف رہے گا، اور جتنا دل کی صفائی ہوگی اتنا ہی ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوں گی، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے اتنی ہی کثرت سے اس کے پاس۔ گھر کی ہم لاکھ صفائی کر لیں، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے تو ان گھروں میں یاد رکھیے اللہ کی وہ برکتیں نازل نہیں ہو پاتی۔ دل کی دنیا کو صاف کر لیجیے۔ یہ کیا ہے؟ بس توبہ کر لیجیے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا، یہ آپ بلیک جو ہے ایک ڈاٹ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، جو آپ ڈاٹ کہتے رہتے ہیں، سیاہ دھبا جو ایک ڈاٹ یہ پڑ جاتا ہے۔ صاف کیسے ہوگا؟ دنیا کا ماہر سے ماہر سویپر جو ہے وہاں تک تو اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص خود بھی چاہے دنیا کا بہترین سے بہترین صابن بھی استعمال کر لے، اسے تو وہ صاف نہیں کر سکتا۔ چاہے واشنگ پاؤڈر یوز کرے، چاہے کچھ بھی یوز کر لے، لیکن وہ صاف نہیں کر سکتا۔ اس کی صفائی کا بس ایک ہی ذریعہ ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم نقینی من الخطایا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغسلنی بالماء۔ اس کا مطلب سب کا کیا ہے؟ یہ پاک کر دے اے اللہ، اے اللہ صاف کر دے۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے پاک کر دے۔ گناہوں کا اثر، ڈائریکٹ اثر کہاں پڑتا ہے؟ اس دل پر پڑتا ہے۔ دنیا میں آپ جو ہے ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک اور جو ہے نہ جانے دل کی یہ بیماریاں، اور دل کی بیماریوں کے نہ جانے کتنے ڈاکٹر اور کتنے ہاسپٹلس ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دل کی یہ بیماری ہے کہ اس میں دھبا پڑ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ دھبا پڑ جاتا ہے، یہ کسی آپریشن سے جانے والا نہیں ہے، کسی دوا سے یہ جانے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی علاج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اپنے رب سے مانگو کہ وہ ان گناہوں سے آپ کو پاک کر دے، اسے دھو دے، بس اس سے مانگو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار، اس کے ذریعے سے دل صاف ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ کسی پیر کے پاس جانا ہے اس کے لیے، نہ کسی ولی کے پاس جانا ہے، نہ کسی بھی شخص سے جا کر کے کہنا ہے کہ آپ چاہے میری پوری دولت لے لو، بس کسی طرح سے میرا دل صاف کر دو۔ نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ ڈائریکٹ اپنے رب سے ندامت کا ایک آنسو، ایک آنسو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب کے سامنے روتے گڑاتے ہوئے، میرے بھائیوں اگر اس آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے اللہ کے لیے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ بس ایک قطرہ آنسو آنکھ سے اگر نکل جائے اللہ کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک آنکھ کون سی ہے اس میں؟ عین بکت من خشیت اللہ. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے رو پڑے. اگر اس آنکھ سے ندامت کا ایک قطرہ میرے بھائی، آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک جائے اس سے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. دل بالکل صاف ہو جائے گا. بس اپنے رب سے کیا کرنا ہے؟ اس سے مغفرت، اس سے توبہ کر. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کی طرف لوٹ آنا. عربی زبان میں ہم جو یہ توبہ توبہ کہتے رہتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ توبہ یہ لفظ عربی زبان کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لوٹنا، ریٹرن، جو لوٹنا. اس کے معنی اصل میں عربی میں یہی ہوتے ہیں. بہت سارے الفاظ عربی میں اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن میں جو انیبوا الی اللہ ترتا، انابت الی اللہ سنتے رہتے، اللہ کی طرف لوٹنا، ان سب کے معنی جو ہے لوٹنے کے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. ایک ماں اپنے بچے کی غلطی سے کبھی ناراض ہوتی، سمجھنے کے لیے مثال ہے یہ. اپنی اولاد سے ماں کی ناراضگی کیا ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. دل بچے کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے. کبھی دو چار تھپڑ لگا کر کے گھر سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیتی ہے. جاؤ بھاگو گھر سے، جو ہے گھر سے نکال دیا. اندر سے دل اس ماں کا روتا رہتا ہے. بیٹے کی، اولاد کی محبت سے تڑپتا رہتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ ماں اسے باہر کرتی ہے اس کو سدھارنے کے لیے. اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی وجہ سے اسے سزا دیتی ہے، کبھی باہر کر دیتی ہے. بچہ گھر سے باہر، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، ماں کتنا بھی اسے اپنے سے دور کرے وہ پلٹ کر کے ماں کے پاس ہی آتا. وہ کہتا ہے ماں دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھولو. میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ماں ماں چلاتا ہے جب باہر سے، دروازہ کھولو دروازہ کھولو. تو یہ ماں دروازہ کھول کر کے کیا کرتی ہے؟ دروازہ کھولتی ہے، روتے ہوئے اس بچے کو گلے سے لگاتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، چومتی ہے، اپنی اس پیار اور اپنی اس محبت کا اظہار کرتی ہے. یہ آپ نے میرے بھائیوں بہت جو ہے یہ سب چیزیں، اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی. اور ماں کی محبت کے یہ نظارے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. سوچو اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے، جسے آج کی زبان میں امیجن کرنا کہتے ہیں، آپ اسے کیجئے، تصور کیجئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے بھائیوں ماؤں کے دلوں کی اس رحمت سے کہیں زیادہ ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کا کوئی بندہ جب غلطی کر جاتا ہے، وہ غلطی کر جاتا ہے تو فوراً اس کو سزا بھی نہیں دیتا میرے بھائیوں، گھر سے باہر بھی نہیں کرتا. اسی کی اس کائنات میں اور اسی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں وہ بندہ جیتا بھی ہے اور اسی کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں کرتا. لیکن یہ بندہ اگر پلٹ کر کے اپنے رب کی طرف آ جائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی ہو گئی ہے ہمارے رب، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن تیرے دروازے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں مغفرت اور معافی مل سکے. اللہ کا جب یہ بندہ غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے میرے بھائی، اسی کو کہتے ہیں توبہ. پلٹ آیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا
اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، غلطی کر لی ہے، ہم نے جو ہے اس غلطی سے ہم توبہ کر دیں۔ اگر تو معاف نہ کرے تو کوئی اور تو معاف نہیں کر سکتا، کہیں اور تو ہم نہیں جا سکتے، تیرا ہی ایک دروازہ ہے۔ جب یہ پلٹ آتا ہے بندہ اپنے رب کی طرف، تو میرے بھائیوں اس رب کا یہ اعلان ہے۔ اعلان کیا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ بات کہی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اپنے رسول سے کہا آپ کہہ دیجئے۔ کن سے کہہ دیجئے؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، یعنی بہت گناہ کیے۔ یہاں تک کہ اگر میں اردو میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں تو میرے بھائیوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سے پیر تک گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے، سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ کر رکھا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت، اس کی رحمت کے سامنے گناہوں کے یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر گناہوں کا پہاڑ بھی کسی کے پاس ہے، بس وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا ہے، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم گناہوں کے پہاڑ لے کر کے آؤ گے تو میں اس سے زیادہ مغفرت تمہارے پاس لے کر کے آؤں گا۔ بس تم آؤ تو اپنے رب کی طرف، پلٹو تو اپنے رب کی طرف۔ کہا نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا اعلان ہے، جس کے بارے میں مفسرین اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہا ارجا آیت فی القرآن، قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ ایک مومن کی مغفرت کی امید کو یہ آیت جگاتی ہے، اور اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ میرے بھائیو، ہماری پچھلی زندگی میں چاہے جو کچھ بھی ہوا، ہم نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، ہمارے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے میرے بھائیو۔ ہم کو تو صرف اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہ چیز اہم ہے۔ اس رمضان کی آمد سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے دل کو صاف کر لو۔ دل کو صاف کرنا کیسا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ جب بھی جو ہے جو گناہ کرتا ہے ایک انسان، تو میں نے آپ سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل میں سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، بلیک ڈاٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آیا، اسے شرمندگی ہوئی اپنے گناہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس جو اریزر، جو بچے ابھی کہتے رہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے والے کہ جب کوئی چیز لکھتے ہیں اور اسے مٹانا ہوتا ہے تو اریزر کا استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس میں جو ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ایسا اریزر دیا ہے ہمیں کہ اسے اگر ریز کر دے تو دل بالکل پاک صاف ہو جاتا، ایسا پاک صاف کہ جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یوں سمجھو کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، کوڑا کاغذ ہو گیا ہے۔
حج کر کے لوگ آتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوٹ رہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے میرے بھائی، اس کے یہاں یہ انتظام ہے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس مہمان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے، اور دلوں کی یہ صفائی کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، گناہوں پر شرمندہ ہوئیے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر آنکھ سے ایک قطرہ بھی نکل جائے اللہ کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے، اس کی طرف لوٹ کر کے، تو یہ بہت کافی ہے ایک انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور توبہ کرے، اس کی طرف پلٹ کر کے آ جائے۔ رمضان کا مہینہ رکھا اس نے اس کے لیے، سال کے 12 مہینے میں یہ مہینہ رکھا اسی کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ موقع ہے کہ یہ پھر سے گناہوں سے توبہ کر کے میری برکتیں سمیٹ سکتا ہے، اپنے دامن میں میری برکتوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے۔ اس نے موقع دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ان سال جو ہے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقدر کیا ان کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے، یہ اس کی بہت بڑی دولت ہے جو اس نے ہمیں عنایت کر رکھی ہے۔ تو ابھی سے یہ طے کر لو کہ اگر ہمیں اس رمضان کے مہینے کی بہاریں اگر اب اس کو سمیٹنا ہے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کھیت، جو لوگ بھی کھیتی وغیرہ یا کھیت وغیرہ دیکھے ہیں، سبھی لوگ دیکھے ہوں گے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں میرے بھائی، لیکن ایک کھیتی کے لیے، کسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ کھیت یہ دانے ڈالنے کے بعد جب پودے اگتے ہیں زمین سے اور کھیتیاں یہ جب پروان چڑھتی ہیں تو ساتھ میں گھاس وغیرہ بھی اس میں اگ جاتی ہے۔ یہ جا کر کے کسان گھاس کو جو ہے نکالتا ہے، تب جا کر کے اس کی کھیتی لہلہاتی ہے۔ دل کی کھیتی کو اگر چاہتے ہیں کہ یہ لہلہائے، رمضان کے اس مہینے کو اس کا استقبال کرتے ہوئے دل سے خوشی محسوس ہو تو دل کو صاف کر لیجیے۔ اگر یہ دل صاف رہے گا تو یقین مانیے کہ بڑی خوشی آپ کو ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، قریب آ رہا ہے، اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کس طرح سے ہمیں اسے گزارنا ہے۔ آج کی زبان میں جسے ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، ابھی سے آپ چاہے تو اپنا اس کا پروگرام بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے وقت کو اس رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ میرے بھائیو، وقت ہر ایک کے پاس وہی ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ سب کے لیے نکلتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں ایک دن کے 24 آورس، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ جو ہے کسی کے لیے کچھ اور وقت ہے، کسی کے لیے کچھ اور وقت ہے۔ اگر فرق ہے تو لوگوں کے استعمال کا ہے۔ یہی 24 آورس جو لوگ اس کا صحیح یوز کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جاتے ہیں جسے دنیا یاد رکھتی ہے۔ ٹائم ان کے پاس بھی وہی تھا، کوئی الگ سے ٹائم ان کو نہیں آیا تھا۔ یہ رمضان کا مہینہ چاہے 29 کا ہو، 30 کا ہو، میرے بھائیوں، سب کے لیے وہ برابر ہی ہوگا۔
وہ 29 ڈیز ہوں یا 30 ڈیز سب کے لیے وہی ہے، لیکن اسی مہینے سے کچھ لوگ ہیں جو زیادہ فائدہ اٹھاتے، کچھ لوگ ہیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کچھ لوگ بالکل ہی اس سے محروم رہ جاتے۔ فرق ہے لوگوں کے مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ کا۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جو لوگ صحیح سے پلان کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم کس طریقے سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نیکیاں کمانے کے جو بھی ذرائع ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے سے پلان بناتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کر لے جاتا ہے۔ تو کوشش کرے میرے بھائیو، اب وقت قریب ہے، رمضان کا بہت وقت قریب ہے، جہاں بہت سی تیاریاں لوگ کرتے ہیں، اور اپنی تجارت کے لحاظ سے بھی، رمضان کے مہینے کے لحاظ سے بھی، اور اس کے افطار اور سحری کے لحاظ سے بھی۔ تو ایک تیاری یہ بھی کر لیجئے کہ ہم اس مہینے سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی سے اس کا ایک جو ہے خاکہ، ایک نقشہ جو ہے، اس کا ایک جدول، ایک ٹائم ٹیبل ابھی سے آپ سیٹ کر لیجئے کہ ہمیں اس مہینے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا سیٹ کرنا ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سحری کے ٹائم اٹھے ہیں تو اس ٹائم سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سحری کے ٹائم کا، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں، لیکن یہ وقت میرے بھائیوں دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ گولڈن ٹائم آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آج کی زبان میں لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں گولڈن ٹائم، اور کبھی پرائم ٹائم کہتے ہیں۔ تو اگر جو ہے انسان کی زندگی کا یہ 24 آورز میں کوئی گولڈن اور پرائم ٹائم ہے تو وہ سحر کا ٹائم۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے ہم کو جو دیا، سحری کے ٹائم میں تو اٹھتی ہے نا، سبھی لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ پرائم ٹائم جو ملا ہے اس کو کیسے یوز کریں، کیسے استعمال کریں؟ اٹھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے، وہ رب جو کہ آتا ہے سمائے دنیا پر اور کہتا ہے اس وقت، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اسے دے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ وہ روز آ کر کے اعلان کرتا ہے۔ وہ ٹائم ہم کو رمضان کے اس مہینے میں ہر ایک کو آسانی سے مل جا رہا ہے، گھر میں سب جگہ دیتے ہیں، سب جاگ جاتے ہیں، بس اپنے رب سے تھوڑا مانگ لو اس ٹائم کو استعمال کر لو، صحیح طریقے سے استعمال کر لو۔ اپنے رب کے لیے تھوڑی سحری جو ہے کرتے ہیں، اس کے لیے سحری کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے رب کے کلام کے لیے، وہ صحیح استعمال جو میں نے آپ سے کہا، اس وقت کو اگر استعمال کر لیں، اتنا اہم ٹائم ہے، وہ ہماری زندگی کا بڑا ہی اہم ٹائم ہے، تو اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ایک تو توبہ ہے، دوسری بات یہ تھی کہ آپ ابھی سے ٹائم مینجمنٹ اپنا جو ہے ٹائم کچھ اس طریقے سے اس کو پلان کیجئے کہ رمضان کے اس مہینے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وقت ہو گیا تو میں آج اسی پر اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسے اب تک خیر عافیت سے رکھا ہے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی ان برکتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔